الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يسألونك ماذا ينفقون یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم، آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی تم مال خرچ کرو، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو مال، فللوالدین والاقربین، اس خرچ کرو ماں باپ اور قرابت داروں پر، والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی خیر کا کوئی کام تم کرو گے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، کوئی بلائی کا کام، خیر کا کام، فإن اللہ بہ علیم، سو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ بزرگ تھے اور صاحب حیثیت اور مالدار تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا خرچ کریں؟ ایک سوال، اور کس پر خرچ کریں؟ یہ دو سوالات کیے۔ مطلوب نفلی صدقات کا پوچھنا تھا، زکوٰۃ کا حکم اس کے علاوہ ہے۔ ابن جریج کہتا ہے بارکہ سبب نزول جو بھی ہوتا ہے، مقصود تو الفاظ کا عموم ہے۔ یہ دو سوال کیے گئے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور پھر کس پر خرچ کریں۔ جواب دیا گیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، دوسرے سوال کا جواب دیا گیا والدین پر، دیگر رشتہ داروں پر، مسکینوں پر اور یتیموں اور مسافروں پر خرچ کرو، بس یہ بتلا دیا۔ ظاہر بات ہے اپنے اوپر خرچ کرنا تو انسان کا طبعی تقاضا ہوتا ہے، ذاتی ضرورت ہوتی ہے، اس پر پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، سوال دوسروں کے بارے میں کرنا تھا۔ تو یہ بتلایا گیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی خرچ، مال کی کوئی بھی قسم جس شکل کے اندر بھی ہو جو تم خرچ کرتے ہو، تو
اصل بات یہ کہ کن لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے وہ یہ لوگ۔ سنن ابو داؤد میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرو؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عرض کیا پھر کس کے ساتھ؟ تو فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، اور پھر جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، پھر اس کے بعد جو تجھ سے زیادہ قریب ہو، یعنی درجہ بدرجہ۔ سب سے پہلے جو ہے نا ماں ہے، پھر اس کے بعد باپ ہے، اور پھر اس کے بعد جو زیادہ نزدیک کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر خرچ کیا۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جتنا بھی تم خرچ کرو گے، جو کچھ بھی خرچ کرو گے، جو بھی کام نیک کرو گے، بھلائی کا کام، یہ خرچ بھی اس میں سے ایک کام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تو اللہ رب العالمین کو خوب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ مال خرچ کرو، لیکن یہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، دوسرے اغراض اس میں نہ ہو، تو اس پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ قتال تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جبکہ تم اس کو ناگوار سمجھتے ہو، یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، لیکن بسا اوقات ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو، تم کو بھلی نہ لگے، اچھی نہ لگے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو انجام کے اعتبار سے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، تمہیں پسند ہو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند، تم اس کو پسند کرتے ہو، مثلا جنگ سے طبعی طور پر تم کتراتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر جنگ فرض کر دیا ہے، اور اس کا یہ ناپسندیدگی یہ تمہارے لیے برا ہے، یہ بری چیز ہے۔ واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے ہو۔ دراصل مکہ مکرمہ میں تو مسلمان کمزور تھے، ضعیف تھے، تھوڑے تھے تعداد میں، کفر کا غلبہ تھا، کافر زیادہ تھے، اور جنگ کا موقع نہیں تھا، جنگ کرنے کی اجازت اللہ نے دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ منتقل ہو گئے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ یہاں قیام کرنے کے بعد چونکہ یہ کفار مکہ اور مشرکین اور یہود اور نصارہ، یہ وہاں بھی ان کو آرام سے نہیں رہنے دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جنگ کی اجازت دی۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کے ساتھ کو کہ جن کو مارا جاتا ہے، جن کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، یہ اجازت ان کو لڑنے کی اس لیے دی گئی ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، یہ ظلم کے شکار ہے، تو ظلم سے نجات کے لیے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، جنگ فرض کیا گیا ہے، ظلم اور زیادتی سے نجات کے لیے اور ظالموں کو کے ہاتھ روکنے کے لیے تمہارے اوپر جنگ فرض کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یہی سے جہاد اور جنگ اہل ایمان کے اوپر فرض ہونے کا حکم معلوم ہو۔ یہی الفاظ ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیریت سے نصیب فرمائے آنے والا ہے۔ پورے امت کے اندر ایک حرکت اور تحرک پائی جاتی ہے، اور
ایک خوشحالی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور آپ روزے رکھیں گے. تو یہ روزے کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کرا. تو اسی اللہ نے، اسی پروردگار نے، اسی رب نے جنگ کو بھی اہل ایمان اور مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے. کتب علیکم القصاص، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا ہے. تو یہ ایک جیسے الفاظ ہیں کہ جس میں فرضیت کا حکم دیا گیا ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ جنگ کرنا ہر مسلمان پر نماز، روزے اور قصاص اور باقی چیزوں کی طرح فرض ہے. اب یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے، یہ پھر الگ تفصیلات ہیں. بعض حالات میں جنگ اہل ایمان کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر فرض عین ہوتا ہے، اور عام حالات میں فرض عین نہیں ہوتا بلکہ فرض کفایہ ہوتا ہے. جس طرح مثال کے طور پر جنازہ ہے نا، تو جنازے میں چند مسلمان اگر جنازہ پڑھے کسی مسلمان کا تو باقی مسلمانوں کی گلو خلاصی ہو جاتی ہے. تو یہ بھی امت کے اندر جو لوگ، چند لوگ جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو پوری امت کی طرف سے گویا کہ کفارہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہی حکم ہے جو قرآن کریم نے یہاں بھی دیا. سورۃ برات کے اندر اس کی تفصیلات ہیں، سورۃ محمد کے اندر، سورۃ صف کے اندر، اس سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ نساء کے اندر قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے یہ جو الگ اصطلاحات ہیں، دو الگ اصطلاحات ہیں. ایک جہاد ہے اور ایک جنگ ہے. تو جہاد عام لفظ ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. یہ وہ فرض عین کی کیفیت کا وقت کے وقت کا حکم ہے. نکل کھڑے ہو، ہلکے ہو یا بھوجل، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم باب کراہیت ترک الغزو، کہ غزوہ ترک کر دینا یہ مکروہ ہے. تم مشرکین کے خلاف جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور زبان سے. زبان سے جہاد ہوئے کہ اس میں بیان کریں. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام مالک اور تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاد تا قیامت اہل ایمان کے اوپر فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اور ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس فریضہ کو پورا کرتے رہے. امت میں سے کسی کا بھی کہتے ہیں یہ قول نہیں ہے کہ جب کسی علاقے میں مسلمانوں کو اپنی جانوں کے قتل ہونے کا اور بچوں کے قید ہونے کا خطرہ ہو تو دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو ان کی مدد چھوڑ کر گھر میں بیٹھ گئے. یہ کہیں بھی کسی نے بات نہیں کی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام المسلمین یعنی مسلمانوں کا جو امیر ہے، جو حکمران ہے، اور عامۃ المسلمین یعنی عام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفر کے خلاف جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ 3 کام شروع ہو جائے. یا تو یہ ہے کہ کفار اسلام قبول کر لے، یا پھر جزیہ ادا کرے، ٹیکس دے، مسلمانوں کو جزیہ دے اور ٹیکس دے. اور یہ حکم قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان کر دیا ہے. پہلے بھی آپ نے ذکر سن لیا ہے. ہمارے فقہاء نے بھی بہت ساری کتابیں اس پر لکھی ہیں، لیکن اہل ایمان نے خدمت اسلام کے جذبے کو چھوڑ دیا ہے. حب جاہ، حب اقتدار نے ان کے چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے ہیں، اور ہر ایک اپنے اقتدار کی ہوس میں مصروف ہیں، اور اب
اپنے اقتدار اور بادشاہت کو باقی رکھنے کے لیے دشمنوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ طوائف الملوکی ہے، ہر ملک الگ الگ اپنے طور پر بادشاہ انہوں نے قائم کر دیے ہیں، اور امت نے بحیثیت امت یہ فریضہ ترک کر دیا ہے۔ آپس میں لسانی عصبیتوں کی بنیاد پر، دنیاوی مفادات کی بنیاد پر کئی جانوں کے درپے ہیں، اور دشمنوں کے اشاروں پر اپنے وحدت کو پارا کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور تمام دنیا کے مسلمان اگر ایک ہوتے اور ان کی ایک ہی پالیسی ہوتی، تمام اہل ایمان، تمام مسلمان دنیا بھر کے، تو پھر کسی کی بھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے۔ تو یہ ایک فریضہ ہے جس کا قرآن نے، شریعت نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کر دیے ہیں، یہاں اس موضوع پر مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام کو نکلنا ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ۔ یہ بار بار یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ باہر کے یہ اور اس طرح کے شہداء کے فضائل اور ان کے پہرے کی فضیلتیں بیان کر دی گئی ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن ایک رات اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا، ایک دن اور ایک رات اسلامی مملکت کی سرحد کی حفاظت میں گزارنا ایک ماہ کے روزے رکھنے اور رات ایک ماہ نمازوں میں قیام کرنے سے بہتر ہے۔ اگر یہ شخص اسی حالت میں وفات پا گیا تو ثواب کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور قبر میں فتنہ ڈالنے والوں سے پرامن رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو چنانچہ یہ معمولی اجر و ثواب نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی نظریے کے تحت نظریاتی طور پر اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اہل ایمان کی اور مسلم مملکت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو اس کا بہت بڑے قدر اللہ رب العالمین کے ہاں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا کہ اس نے جہاد نہیں کیا، لم یغزو ولم یحدث به نفسه، اور نہ اس نے اپنے نفس میں جہاد کا خیال کیا، اس کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ نفاق کے ایک شعبے پر مر گیا، منافقت کے شعبے پر مر گیا۔ مات علی شعبۃ من النفاق، اسی لیے اس راستے میں جو شہید یا مجاہد زخمی ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے زخمی ہو کر، تو کہتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو اس کے خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس میں مال خرچ کرنے کا، ایک اونٹنی ایک صحابی نے جہاد میں پیش کر دی جس کی مہار لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 700 اونٹنیاں ہوں گی اور ہر ایک کی مہار لگی ہوئی ہوں گی، جو آپ کو اس کے بدلے میں عطا کیا جائے گا، اس کا ثواب تم کو مل جائے گا، 700 اونٹنیوں کا اجر تم کو مل جائے گا۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے کسی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کو سامان دیا، فراہم کر دیا، اس نے بھی جہاد کیا۔ اگر خود جہاد نہیں کر سکتا ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جان کی قربانی پیش کرنے کے لیے میدان جہاد کے اندر لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کو سامان بہم پہنچاتے ہیں،
اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے گھر والوں کی خدمت میں خیر کے ساتھ رہا، اس کا خیر خواہ رہا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہا، تو اس نے بھی جہاد کیا، یہ بھی جہاد۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ امت کے سارے لوگ لڑتے نہیں ہیں کہ سارے لوگ لڑتے ہیں، لیکن جو لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں اسلام کی دفاع میں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمان مملکت کی حفاظت کے لیے، ان کے سرحدات کی حفاظت کے لیے، تو پیچھے ان کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ باقی آج تو اہل کفر نے اور مغرب نے اور یہود اور نصارہ نے جہاد کو بدنام کر لیا ہے، اور بہت سارے اعتراضات اور شبہات ہیں جو اس پر کیے جاتے ہیں۔ اہل ایمان اس سے ناواقف ہے، ناشنا ہے، لہذا وہ بھی ان کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ بہت بسا اوقات ایسا ہوگا کہ ایک چیز تم کو ناگوار ہوگی لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، یہ انجام کے اعتبار سے ظاہر بات۔ لیکن اگر اہل ایمان یہ جہاد ترک کر دیں، چھوڑ دیں، جس طرح آج چھوڑ دیا ہے، تو کفر تو کر رہے ہیں، وہ تو لڑ رہے ہیں، وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، وسائل بھی صرف کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی بھی حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر استعمال بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو خود بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور خود مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اہل ایمان مسلمان بحیثیت امت کے سوچنا شروع کر دے اور کفر کا مقابلہ کرنے کی فکر کر لے، تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اسی کے اندر عزت ہے۔ لا عزت الا بالجہاد، جہاد کے بغیر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، عزت نہیں پائی جا سکتی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے بھی یہ موضوع آتا رہے گا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال فیہ، کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، جنگ اور قتال اس میں محترم مہینوں کے اندر کیسے ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے اور فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیر۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شہر حرام کے اندر جنگ کرنا یہ جرم ہے اور ٹھیک نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کے رستے سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، اس سے انکار کرنا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کی حرمت سے انکار کرنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور یہاں کے باسیوں کو یہاں سے نکالنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور نکالنا أَهْلِهِ، حرم کے رہنے والوں کو، مِنْهُ، یہاں سے مسجد حرام سے، أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جنگ کرنا حرم کے محترم مہینے میں، حرام مہینے میں، یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ جو جرم ہے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پردازی کرنا یہ تو اس سے بھی، قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ، اور شرک کرنا یا خودریزی سے، یہ فتنہ اکبر من القتل، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ خودریزی سے کیا شدید تر ہے اور بڑھ کر ہے فتنہ۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ شرک کو کہتے ہیں، کفر کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں
چند صحابہ کرام مہاجرین سے فرمایا کہ آپ جائیں مقام بطن نخلہ، اور وہاں قریش کا قافلہ گزر رہے ہیں، تھوڑے بہت حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ممکن ہے کوئی خیر خبر لے آؤ۔ یہ بطن نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ تو یہ حضرات جب وہاں پہنچے تو قریش کا ایک قافلہ گزرتا ہوا نظر آیا۔ یہ طائف سے سامان تجارت لے کر آ رہا تھا، کچھ کشمش وغیرہ لے کر آ رہے تھے۔ یہ قافلہ عمرو بن الحضرمی اور حکم بن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ ابن مغیرہ اور نوفل ابن عبداللہ پر مشتمل تھا، یعنی اس قافلے کے یہ لوگ تھے، عمرو بن الحضرمی، حکم بن کیسان اور عثمان ابن عبداللہ ابن مغیرہ اور نوفل ابن عبداللہ۔ تو ان لوگوں نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو یہ ڈر گئے۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ ہم سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، تو لہذا ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ یہ ان کے اپنی پلاننگ ہونے شروع کر دی۔ اب اللہ کے نبی نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ جا کر اس قافلے والوں مارے اور قتل کر کے ان کے جو سامان ہے وہ سارا لوٹ لے اور لے آئے، نہیں، یہ مقصود نہیں تھا، خیر خبر کے لیے انہیں بھیجا تھا۔ تو جب حملہ کے لیے انہوں نے مشورہ کیا، یہ تھا کہ واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن الحضرمی کو تیر مار کر اس کو قتل کر دیا، وہ مر گیا۔ ایک جو ان کا تھا عمرو بن الحضرمی، وہ مارا گیا۔ یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا، کیونکہ یہ مہاجرین کے وہاں سے مدینے سے بھیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات صحابہ کرام جو دیگر تھے، انہوں نے حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ یہ دونوں کو پکڑ لیا، ایک مارا گیا اور دو پکڑ لیے، قید کر لیے۔ اور ان دونوں کے علاوہ ایک ایسا تھا نوفل ابن عبداللہ جو قابو میں نہیں آیا، وہ فرار ہوئے، چلے گئے۔ حضرات صحابہ کرام نے اس قافلے والوں کے سامان کو اور دونوں قیدیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو یہ جمادی الثانیہ کی 29 تاریخ گزرنے کے بعد آنے والے دن کا واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اب یہ بات تھی کہ یہ جمادی الاخری یعنی جمادی الثانیہ کی 30 تاریخ ہے یا یہ رجب کی پہلی تاریخ ہے۔ تو رجب کی پہلی تاریخ اگر ہو تو پھر تو یہ محترم مہینہ ہے اور اس میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ عرب کے رواج کے اندر بھی یہ چیز ٹھیک نہیں تھی کہ کسی کو مارا جائے، قتل کر دیا جائے، جانی دشمن بھی ہو تو وہ لوگ اس مہینے کا احترام کرتے تھے اور نہیں پاتے تھے۔ لیکن یہاں ان کو یہ بات پتہ نہیں، ان کا یہ خیال ہوگا کہ یہ جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے اور اب محترم مہینہ داخل نہیں ہوا ہے، اسی لیے انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ تو باہر کے جب یہ بات ہوئی تو جنگ کرنا چونکہ ممنوع تھا، تو اس بات کو لے کر مشرکین نے بھی باتیں شروع کر دی، یہود نے بھی بات شروع کر دی جو مدینے کے آس پاس میں رہنے والے لوگ تھے کہ دیکھو یہ خونریز آدمی ہے اور انہوں نے تو یہ کام شروع کر دیا ہے، لوگوں کو مار دیا، شہر حرام کا بھی خیال نہیں رکھا۔ تو جب یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس مال کو تمہیں تقسیم نہیں کروں گا، نہیں لوں گا۔ قافلے کا سامان لے لیا اور اس میں سے پھر محفوظ کر دیا۔ یہ آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، آپ سے شہر حرام کے بارے میں سوال کرتے پوچھتے ہیں جنگ کرنے کے بارے میں کہ اس میں جنگ کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ تو گویا کہ اس میں ان لوگوں کا جواب دیا گیا، لیکن یہ تو گناہ ہے اور جرم ہے، لیکن وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، یہ تھوڑے جرم ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ 13 سال تک اہل ایمان کو تم نے مکے کے اندر ستائے رکھا،
اتنا ستایا اور ظلم کیے ان کے اوپر کہ وہاں ان کا رہنا دشوار ہو گیا، وہاں سے وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے، وہاں سے حرم سے نکال باہر کیا اور مدینے میں آئے، اور یہاں بھی پھر ان کو معاف نہیں کیا۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کا سامان لے لیا ان لوگوں سے، صحابہ کرام سے، اور اس میں سے خمس الگ کر لیا، جو مال غنیمت کے اصول کے تحت اسی طرح ہوتا ہے کہ 5 حصہ مال غنیمت میں رکھا جاتا ہے، اور باقی مال جو تھا اسی جماعت یا جو قافلے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، جنہوں نے قافلے سے مال چھین لیا تھا، ان میں تقسیم کر دیا، اور جو 2 قیدی مسلمانوں نے پکڑ لیے تھے مال لے کر، ان کو مکہ والوں نے ان میں سے پھر ان 2، تو ایسے لوگ ان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جتنے بھی نیک اعمال اچھے اعمال اس نے کیے ہیں اس سے پھر سارے ضائع ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ ہمیشہ، یہ دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ۔ مجاہدین جو ہجرت بھی کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ وہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اس میں مشرکین کے عزائم کا اظہار کر دیا گیا کہ وہ تمہارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ اپنے دین میں تم کو واپس لینے کی کوشش کریں گے، وہ اپنے دین میں پختہ کار ہیں، اور تم اپنے دین میں پختہ رہو، وہ تمہیں اپنے دین میں کھینچنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم نے اپنے دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں مرتد کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھیر جائے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ مرتد کے کچھ احکام ہیں، اگر کوئی شخص دین اسلام چھوڑ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے زمانہ اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ آیت بتلاتی ہے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، کفر کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی اس کو نہیں ملے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اعمال انہوں نے کیے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی اجر اور ثواب نہیں ملے گا، دوسرے کافروں کی طرح وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورۃ مائدہ میں ہے کہ جو شخص ایمان کا منکر ہو جائے، کفر اختیار کرے، تو اس کے سارے اعمال حبط ہو گئے اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ارتداد سے بچائے، فتنہ ارتداد سے، اگر اس کو کوئی شبہ ہو گیا ہے تو کہتے ہیں کہ 3 دن تک اسے بند رکھا جائے، اور 3 دن گزر جانے پر اس کو کہا جائے کہ آپ اسلام واپس قبول کریں۔ اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، اس کے اگر کوئی شبہات ہیں تو ان کے شبہات کو دور کیا جائے، اور اگر وہ پھر بھی قبول نہیں کرتا تو حکم پھر یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اگر عورت مرتد ہو جائے مثال کے طور پر، اہل ایمان میں سے یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، ارتداد اختیار کرے باوجود سمجھانے کے دوبارہ اسلام نہ لائے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے۔ اگر اسلام قبول کرے تو ٹھیک، فبہا ونعمت، اگر نہ کرے تو موت آنے تک کہتے ہیں وہ مرتدہ جیل میں بند رکھی جائے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، اور یہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے بھی 3 دن کی مہلت دینے کے بعد قتل کر دیا جائے۔ اگر عورت ہے تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن امام صاحب نے عورت کے لیے یہ رعایت رکھی ہے کہ
جو کہتے ہیں قید میں رکھا جائے، اسلام قبول کرے واپس دوبارہ تو ٹھیک، نہیں تو ادھر ہی مر جائے۔ تو باہر کی بھی فقہی احکام ہے۔ یہاں ایک سوال یہ وارد ہوتا ہے کہ آیت القدسی میں آگے آ جائے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں ہے، اور اب یہ مرتد جو ہے ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ یا تو اسلام قبول کرنے تو اس کو مارا جائے ارتداد کی صورت میں، تو گویا کہ یہ تو اسلام کے اوپر ایک قسم کا سوال وارد ہوتا ہے۔ زبردستی تو اسلام میں نہیں ہے، تو در حقیقت یہ سوال اسلام کے اوپر وارد ہی نہیں ہوتا۔ یہاں لا اکراہ فی الدین ان کافروں کے متعلق ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، عجیب، لیکن جب ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا اور اس کو حق مان لیا، دلائل سے اس کو سمجھ لیا، اب اس کے بعد اگر وہ اسلام ترک کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا اور مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے من بدل دینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقتلوہ، رواہ البخاری، کہ جو اپنے دین کو بدل دے تو اس کو قتل کر دو، فقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی صفت بیان کر دی کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن جحش اور ان کے ساتھیوں کا مسئلہ اس میں حل ہو گیا، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لائے ہوئے مال کو جو کافروں سے لیا تھا 1/5 نکال کر باقی ان کے اوپر تقسیم فرما دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس بات کی امید کریں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ ہمارے لیے جہاد شرعی میں شمار ہو جائے گا؟ تو ہم نے تو گویا کہ اپنے طور پر یہ کیا ہے نا، حکم تو ہمیں ملا نہیں تھا، اور اس میں ہمیں وہ اجر مل جائے گا جو مجاہد کو ملا کرتا ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں یہ لوگ رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ان سے اجتہادی خطا ہو گیا، غلطی ہو گئی، ان کے ہاتھوں ایک شخص بن گیا، جی ایک کافر قتل ہو گیا، تو یہ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے۔ اور آگے پھر یہ فرما دیا کہ یہ جو ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار شہر حرام کا انہوں نے احترام نہیں کیا، تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ دیکھو شہر حرام کے بے احترامی تو جرم ہے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اور یہ اور یہ جرم، بیت اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں، کار خیر سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو اور مسلمانوں کو اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا ہے، تو یہ تو کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اور آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے فیہما کہ ان دونوں میں اثم کبیر، بڑا گناہ ہے، شراب بھی بڑا گناہ پینا، والمیسر اور جوا بھی بڑا گناہ، ومنافع للناس، لیکن یہاں یہ الفاظ کے لیے کہ اور لوگوں کے لیے نفع ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وَإِثْمُهُمَا، شراب اور جوئے کا گناہ جو ہے، أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ تو اس میں اس آیت میں پہلے تو شراب اور جوئے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کا گناہ ہونا منافع سے بڑا ہے۔ تو کوئی کہ یہ نفع مند تو ہے، تھوڑا بہت لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لیکن اس میں نقصان بڑا ہے، چونکہ یہ جو شراب اور جوئے کا حکم ہے اسلام کے اندر، یہ بتدریج اس کی حرمت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ یہاں پہلے تو یہ ہے کہ اس حکم میں اہل ایمان کے ذہن کو تیار کیا گیا، جی کہ ان کی حرمت وہ تسلیم کر لے عقلی لحاظ سے، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، تو بتلا دیا کہ اس میں گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن منافع للناس، لوگوں کے لیے منافع ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ اس کا گناہ ہونا اور اس کا جرم ہونا اس کے نفع سے زیادہ ہے، بڑھ کر ہے۔
تو ایسا نہ ہو کہ تم کیا سمجھو کہ یہ اس کا جو معمولی نفع ہے اس کی وجہ سے اس کو حلال سمجھو، یہ حلال نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجے میں اہل ایمان کو نماز کی حالت میں، یعنی آپ نماز اس حال میں نہ پڑھے کہ آپ نے نشہ کیا ہو، شراب پی ہو، تو لہذا نماز پڑھنے کی ممانعت حالت سکر میں یہ کیا گیا، تو وہاں بھی یہ بتلا دیا گیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر قطعی طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے اعمال شیطانی اعمال ہیں، فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، پرہیز کرو، یہ حرام ہے۔ تو قطعی حکم آ گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں قرآن کریم کے اندر، چند سوالات ہیں، جگہ جگہ یہ سوالات آپ نے پڑھ لیے ہیں، اور اب یہ 2 سوال یہاں بھی ذکر کیے گئے اس آیت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کرے؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ فرما دیجئے کہ عفو جو زائد ہو وہ خرچ کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تمہارے سامنے آیات، اپنی آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور اور فکر کرو، تم فکر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں اور آخرت میں فکر کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اسی طرح آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عن الیتامى، یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ فرما دیجئے کہ اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ قل کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، کہ ان کی اصلاح اور ان کی خیر خواہی یتیموں کے لیے یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ آپ ان کے اصلاح کریں، ان کے خیر خواہ بنیں۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا خرچ اور رہنا سہنا یہ تم مشترک کر لو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ان کا خرچ آپس میں تم ملا لو، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، یعنی اگر تم ان کا خرچ باہم ملا لو، خلط مل کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو خیر اس میں کوئی مضائقہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تو تمہارے مسلمان بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ برائی کرنے والا، فساد کرنے والا، خرابی کرنے والا کون ہے، اور اصلاح کرنے، بلائی کرنے والا کون ہے۔ تو فساد کرنے والا، خرابی کرنے والا اور بلائی کرنے والا اللہ جانتا ہے کہ کون کس نیت اور کس ارادے سے ان کے ساتھ کھانے پینے کو اور رہن سہن کو مشترک کرتا ہے، کس ارادے سے کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی، اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یعنی اپنے مالوں کو خرچ کرو، اپنے جانوں کو خرچ کرو، تو چند صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مالوں میں جو مقرر فرمایا گیا ہے وہ کس قدر ہے، ہم اس میں کتنا خرچ کریں مالوں میں سے۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، صحابہ کرام، ظاہر بات ہے سوال تو صحابہ کرام نے کیا تھا کہ کیا خرچ کرے، کس قدر خرچ کرتے ہیں۔ اپنے مال میں سے حکم ہوئی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کتنا خرچ کیا جائے، تو فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اجی کہ جو اپنی ضروریات سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو ضروریات سے زائد ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ظاہر بات ہے بہت زیادہ جب دین اسلام کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اور جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین کو اگر ضرورت ہو تو اہل ایمان کا یہ اخلاقی، دینی اور شرعی فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس میں خرچ کرے، ضرورت سے زائد مال جو ہے اس کو خرچ کرے اللہ کے راستے میں۔ تو قُلِ الْعَفْوَ کا حکم دے دیا گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے اپنی آیتیں. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت میں. خرچ کرنے میں غور و فکر سے کام لو، آخرت کی ضروریات کو دیکھو، دنیاوی ضروریات کو بھی سامنے رکھو اور سمجھو. ایسا بھی نہ ہو کہ خرچ اتنا کرو کہ پھر ملامت ہو کر بیٹھ جاؤ اور پھر کسی اور سے مانگنے بیٹھ جاؤ، اس طرح بھی نہ ہو. اور ایسا بھی نہ ہو کہ بس صرف جمع کرتے رہو اور جمع کرتے رہو، جو ضرورت سے زائد ہے اس کو سمیٹتے رہو اور جمع کرتے رہو اور اس کو گنتے رہو. یہ بھی تصور نہیں ہے. تو سب خرچ کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ اور دوسروں کے مانگنے کی نوبت آ جائے، اور اتنے بھی نہ ہو کہ بس جمع کرتے رہو اور اللہ کے راستے میں سے بالکل خرچ ہی نہ کرو. تو یہ دونوں کہ اہل ایمان کی یہ صرف یہاں بھی بیان کر دی گئی ہے، دوسری جگہوں پر بھی اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اگرچہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر بہت کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اور ساتھ رکھ بھی سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت کچھ خرچ بھی کرتے تھے اور ان کے پاس مال تھا بھی. پھر سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ سبب نزول سے یہ واضح ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور قریب نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ ہو، احسن طریقہ ہو. اور دوسری جگہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں. یہ دونوں شدید وعیدات ہیں، سخت وعیدات ہیں. نازل ہوئی تو صحابہ کرام جن کے پاس کوئی یتیم تھا، بھانجا تھا، بھتیجا تھا، گھر میں پوتا تھا، نواسا تھا، انہوں نے یتیم کا کھانا پینا الگ کر دیا اور یتیم کے لیے الگ پکاتے، اپنے لیے الگ تیار کرتے تھے. تو ایسا کرنے سے یتیم کے کھانے میں سے کچھ حصہ بچ بھی جاتا تھا اور اسے رکھ لیتے تھے، پھر بعد میں وہ یتیم کھا لیتا تھا. کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا تھا کہ وہ خراب ہو جاتا تھا. تو لہٰذا مشکلات پیش آئی تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اللہ رب العالمین کو اصل مقصود اصلی تو اصلاح ہے. یتیم بچوں کا مال اس طریقے پر ان پر خرچ کرو کہ ان کا نقصان بھی نہ ہو اور کوئی خراب نیت بھی نہ ہو. تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. اور پھر اللہ نے حکم دیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو مشقت میں ڈال دیتا اور اس حکم کو تمہارے اوپر لاگو کرتا، لازم کرتا کہ جی ان کے خرچ کو بالکل الگ رکھنا ہے. رہن سہن کے لیے جتنی بھی چیزیں رکھتے ہیں الگ رکھتے ہیں، مشقت میں پڑ جاتے ہیں. لیکن ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ رب العالمین غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. عجیب وہ اگر مواخذہ کرتا تو مواخذہ بھی کر سکتا ہے. عجیب تو خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو خلق بند کرتے ہیں کہیں نیت فاسد نہ ہو جائے اور نقصان پہنچانے کے ارادے سے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. وَلَا تَنكِحُوا، اور اے اہل ایمان تم نکاح نہ کرو الْمُشْرِكَاتِ مشرک عورتوں سے حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ، جب تک کہ وہ ایماندار ایمان نہ لائیں. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ ایمان والی باندھی بہتر ہے من مشرکۃ، مشرک عورت سے. مشرک شریف زادی سے مولانا مودودی ترجمہ کرتا ہے. تو ایک ایمان والی باندھی یہ بہتر ہے مشرک باندھی سے، مشرک سے جو شریف زادی ہو، اصیل ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈالے. تعجب میں ڈالنے کا مطلب یہ کہ تم کو اچھی لگے، پسند. اسی طرح وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، اور تم لوگ بھی اپنے عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرنا. وَلَا تُنكِحُوا، اور تم نکاح پر نہ دو الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو اپنی عورتیں نہ دیا کرو. حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. مشرک اگر ایمان لائے تو پھر دے دو، اگرچہ پہلے مشرک تھا مسلمان ہو گیا ہے تو پھر دے سکتے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، البتہ ایمان والا غلام جو ہے وہ بہتر ہے مشرک غلام سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس لیے کہ یہ لوگ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ رب العالمین بلاتا ہے جنت کی طرف، اور مغفرت بِإِذْنِهِ، اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اپنی آیات تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، سبق لو، تاکہ اہل ایمان کیا کرے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ،
تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور سبق حاصل کریں. اپنی آیات اور احکام اس لیے بیان کرتا ہے. تو اس آیت میں مشرک مردوں اور عورتوں سے نکاح کرنے کی ممانعت بیان کر دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی ایمان والی با ایمان لوٹی مل جائے تو اس سے نکاح کر لو. تمہارے لیے مشرک عورت سے وہ باندھی اور ڈھونڈی بہتر ہے. اور دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ مشرکوں سے اپنے عورتوں کا نکاح نہ کرو. مشرک کی نسبت مومن غلام بہتر ہے، تو اس سے اپنے عورتوں کا نکاح کرو. اپنی عورت اگر دینی ہے تو مشرک کو بجائے کیا کرو، کسی مومن غلام کو دے دو، یہ بھی بہتر ہے بجائے سے کسی مشرک شریک اور اس کو دے دو. ہاں اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر وہ تمہارا دینی بھائی ہو گیا، اپنی عورتوں کا نکاح ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور علت یہ بتلا دی حکم کے جو وعدے ہیں یہ دوزخ کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف تم کو بلاتا ہے. اور یہ ظاہر بات ایک ایسا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جو صرف یہ محض شہوت رانی کے لیے تو ہے نہیں، یہ تو نسل کے بڑھانے کے لیے اور تمدنی اخلاقی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کے نتیجے میں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا محض شہوت رانی ہے تو اس کے لیے جہاں سے بھی ہو اس طرح حاصل کیا جائے، نہیں. اس حکم میں جو مشرک بظاہر ذکر کیا گیا ہے اس میں کافر داخل ہے، ملحد زندیق بھی داخل ہے، سارے دہریے اس میں داخل ہیں. ایسے مردوں سے کسی مرد مومنہ اور عورت مومنہ کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، یہاں سے معلوم ہو گیا. البتہ ایک حکم ہے کہ جو بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا، یہودیہ یا نصرانیہ مسلمان مرد نکاح اگر کرنا چاہے اور وہاں ضرورت ایسی پیش آ جائے تو اس کے ساتھ نکاح کی اجازت اور رخصت ہے، اگرچہ بہتر نہیں ہے، ان سے بھی بچنا افضل ہے. لیکن ظاہر بات ہے بعض اوقات یا بعض جگہ ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں مسلمان عورتیں مہیا نہ ہوں اور لوگ ایسے ایریا میں ہوں کہ جہاں وہ ہوں، تو ایسی صورت میں پھر رخصت کی موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں چونکہ اس کو سمجھ لیا تھا تو انتظامی طور پر اپنے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو روکتے تھے. کیوں؟ ظاہر بات ہے اگر یہودی عورت اور یا نصرانی عورت آپ مسلمانوں کے گھروں کے اندر آنا شروع ہو جائے تو مسلمانوں کی کوئی راز کی بات راز نہیں رہ سکے گی، وہ چیزیں وہاں ہو سکتی، بہت سارے مفاسد ہیں. تو لہذا یہ ممنوع ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہاں انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان لڑکے ہوتے ہیں کہ جو ایسے لڑکیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کس مذہب کس مسلک کی ہے، اور ان کے ساتھ پھر نکاح کرتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، آتش پرست ہو، جو بھی ہو، ایسے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. یہاں یہ حکم دیا گیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. محیض سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ بھی گندگی کی حالت ہے. قُلْ هُوَ أَذًى، یہ بیماری کو بھی عز کہتے ہیں اور گندگی کی حالت کو بھی کہتے ہیں. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، سو تم علیحدہ رہو عورتوں سے حیض کے زمانے میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے پاس نہ جاؤ، ان کے قریب نہ جاؤ. حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائے اور پاکی حاصل کر لے. فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. فَأْتُوهُنَّ، آؤ ان کے پاس. مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں التوابین، خوب توبہ کرنے والوں کو، بار بار اپنے رب کی طرف پلٹ آنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے. ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے. تو اس میں گویا کہ جو عورتوں کی ایک مخصوص بیماری ہے، ماہواری جس کو کہا جاتا ہے، اس کی حالت میں کیا کرنا چاہیے سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا گیا. اور اس کا وجہ کیا تھی
کہ چونکہ ہم سے پہلے سابقہ امتوں کے لوگ اس کیفیت میں یہودی لوگ بھی افراد سے کام لیتے تھے اور عیسائی لوگ بھی تفرید سے کام لیتے تھے۔ یہودی لوگ تو اس کو اچھوت سمجھتے تھے، الگ کرتے تھے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ان کے ساتھ جائز نہیں سمجھتے تھے، الگ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حیض کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے حیض کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گود میں تکیہ لگا کر قرآن شریف کی تلاوت کی ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میری بیماری کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ میرے تہبند باندھ دو اور پھر میرے ساتھ لیٹتے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ باہر کی اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کی بیماری ہوا ازن یہ گندگی کی حالت ہے اور اذیت کی حالت ہے، یعنی بیماری کے قریب تر حالت ہے۔ تو فاعتزلوا النساء فی المحیض، اس میں حیض کی حالت میں عورتوں سے اجتناب کیا جائے، دور کی رہا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کی شان نزول بیان کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض کی بیماری شروع ہو جاتی تھی تو اس کے ساتھ نہ تو کھاتے پیتے تھے اور نہ گھروں میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ہم کیا کریں، یعنی ہم ان کی طرح کریں کیونکہ وہ مذہبی لوگ ہیں کہ اہل کتاب ہیں اور ہم بھی اہل کتاب ہیں، تو کیا ہم بھی وہ طریقہ اپنائیں؟ تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ یہ نازل فرمائی۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخصوص حالات کے سوا سب کچھ کر سکتے ہو، یہ حکم دے دیا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ، جب پاک ہو جائے تو پھر آؤ، اور پھر اس کے لیے يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ رب العالمین نے عام اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سو تم اپنی کھیتی میں آؤ، أَنَّىٰ شِئْتُمْ، جس طرف سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کا ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے کہ اپنے مستقبل کی فکر کرو، اور یا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنی جانوں کے لیے آگے بڑھو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم اپنی جانوں کے لیے آگے بڑھو، یہ بھی ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ بلا شبہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کو خوشخبری دو۔ تو یہاں یہ قرآن کریم نے اشاروں اور کنایوں کی زبان استعمال کی ہے، اور اس میں اشاروں اور کنایوں کی زبان استعمال کرنا یہ انسب ہے، مناسب ہے اور افضل ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی یوں کہتے تھے کہ جو کوئی مرد عورت کے سامنے کی شرمگاہ میں پیچھے کی جانب سے جماع کرے تو بچہ بینگا پیدا ہوتا۔ تو ان کے اس خیال کی تردید اس آیت میں نازل ہوئی، اور فرمایا کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہذا تم اپنی کھیتی میں آ جاؤ جیسے چاہو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، یہ فرامین حکم ہے اس آیت سے معلوم۔ مثلا کوئی شخص کہتے ہیں میں فلان کے گھر میں نہیں جاؤں گا، فلان مسلمان بھائی کی دعوت قبول نہیں کروں گا، یا باجماعت نماز نہیں پڑھوں گا، یا مثال کے طور پر میں نے چونکہ فلان بندے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا، مدد کروں گا، جی ووٹ دوں گا، یہ بھی ایک کمٹمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اور میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، جی غلط ہے، فاسق آدمی ہے، تو اللہ رب العالمین سے باغی ہے، فاجر ہے، تو ایسی صورت میں قسم توڑنا پڑے گا، اور قسم توڑ کر اس کے خلاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے خلاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو توڑ دے اور قسم کے خلاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر لے، البتہ کفارہ ادا کرے، اور کفارہ پھر اس کی تفصیلات قرآن کریم کے اندر دوسری جگہوں پر آ جائے گی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ سوال کرتا ہوں، سو وہ مجھے نہیں دیتا اور صلہ بھی نہیں کرتا، پھر اسے حاجت درپیش ہو جاتی ہے تو مجھ سے آ کر سوال کرنے لگتا ہے، حالانکہ میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ اسے کچھ نہ دوں گا اور صلہ رحمی نہیں کروں گا۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کسی طرح کروں، یعنی اپنی قسم کو پورا کروں، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہ کروں، وہ کچھ نہ دوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ وہ کام کرو جو خیر ہو، اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔
اور اسی طرح یہ حکم دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک بانجے پر خرچ کرنے سے قسم کھائی تھی اور اس پر آیت نازل ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم توڑ دی تھی. تو یہاں یہ حکم دے دیا گیا کہ اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لیا جائے. کس چیز سے؟ قسم کھاتے ہوئے کہ میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، فلان نیکی کا کام نہیں کروں گا، یا فلان تقوی اور پرہیزگاری کا کام نہیں کروں گا، یا اصلاح کا کام نہیں کروں گا. وَلَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مواخذہ نہیں فرمائے گا باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں. یعنی جو عبث قسمیں جو ہوتی ہے نا لغو قسم کی قسموں میں، اس میں تمہارا مواخذہ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ اس بات پر فرمائے گا کہ جس کا تمہارے دل نے ارادہ کر لیا ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائے گا بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے، قصد کیا ہے، والقصد کیا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ غفور اور حلیم ہے. قسم کی 3 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ گزشتہ کسی فعل پر جھوٹی قسم کھائی جائے کہ جو کام نہیں کیا تھا اس کے بارے میں قسم کھا دے کہ میں قسم کھاتا ہوں واللہ باللہ کہ میں نے کیا ہے، یا جو کام کیا تھا اس سے انکار کرے اور قسم کھا لے کہ میں نے نہیں کیا ہے. ایسے قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. یمین غموس غمز سے ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. صحیح بخاری شریف میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، ٹھہرایا جائے، والدین کی نافرمانی کی جائے، کسی جان کو قتل کیا جائے، کسی شخص کو قتل کیا جائے، اور یمینی غموس جھوٹی قسم کھانا. دیکھیں اللہ رب العالمین کو جھوٹ کے اوپر گواہ بنانا یہ کتنا بڑی کتنی جرأت ہے اور جسارت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور یمین غموس کو اس لیے غموس کہا جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تو گناہ ہے اور دوزخ میں داخل کر دینے والا گناہ ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہا جاتا ہے. کہ یعنی جو جھوٹی قسم کھائے گا تو اس کی صفائی جہنم کے ذریعے ہو سکتی ہے، اللہ ہمیں بچائے. دوسری صورت یہ ہے کہ آئندہ کسی کام کے بارے میں قسم کھائے، مثلا یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ کام میں ضرور کروں گا، تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. یمین منعقدہ، اس کے خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے. اگر خلاف ورزی کر لی تو کفارہ واجب ہو جائے گا، جو سورۃ مائدہ میں ذکر کیا گیا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ گزشتہ کام پر قسم کھا لی اور یہ سمجھ کر قسم کھائی کہ سچ بول رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا. اپنے ذہن میں وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں شاید ٹھیک بول رہا ہوں اور اس پر قسم کھائی ہے. تو اس کو یمین لغو کہا گیا ہے. ایک تعریف یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے کہ باتوں میں قسم کی نیت کے بغیر جو زبان سے اس طرح نکلتے ہیں نا، لا واللہ بلا واللہ، لوگ کہتے ہیں نا عام طور پر قسم ہے یار یہ میں نے نہیں کیا، قسم ہے یہ میں نے کیا. تو اس طرح کی لغو قسم جو ہوتے ہیں اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اس پر مواخذہ نہیں ہے، اس کا ذکر کیا گیا. تو اب ذہن میں رکھ کر ترجمہ کر لیں، یا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا تمہاری لغو قسم کے قسموں پر. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن مواخذہ اس بات پر فرمائے گا کہ جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا ہے. تو اس میں باقی 2 قسم کے قسموں کو اشارہ ہے، لغو قسم کا بھی ہو گیا اور باقی 2 قسم کے قسم کو اشارہ. واللہ غفور حلیم، تو اگر یمین غموس ہے تو تب بھی مواخذہ ہوگا اور یمین موقدہ ہے تو تب بھی مواخذہ ہوگا. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. بردبار بھی ہیں، سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا. تو بعض اوقات تم غلطی کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے اور بردبار ہے، جلدی نہیں کرتا سزا دینے میں. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ یؤلون من نسائہم جو اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھاتے ہیں. تربص 4 اشہر، تو ایسے لوگوں کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے. فَإِن فَاءُوا، پھر اگر رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے الگ رہوں گا، تو شریعت نے اس کے لیے کچھ احکام بیان کر دیے. اب یہ ہے کہ 4 ماہ تک اس سے اگر اس نے قسم کھائی ہے تو 4 ماہ سے ہو سکتا ہے زیادہ کر لے، ذکر کرے، یا 4 ماہ کا کر لے، یا 4 ماہ سے کم کر لے. ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایلا کا قانون کہا جاتا ہے. ایلا قسم
سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو اذیت دینے کے لیے ایسا کرتے تھے کہ قسم کھاتے تھے اور پھر رجوع کرتے تھے. جو شخص اپنی بیوی کو نہیں چاہتا تھا اور ساتھ یہ بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے، وہ قسم کھا دیتا تھا کبھی بھی اس کے پاس نہیں جائے گا، اس طرح کے قسم کھاتے تھے اور پھر اس حال پر چھوڑے رہتے تھے. عورت کی زندگی اسی طرح گزر جاتی تھی اور نہ وہ ان کی رہتی تھی نہ کسی اور کو چھوڑتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مدت مقرر کر دی کہ جو لوگ ایلا کریں گے اب ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ سالہ سال تک وہ اسی طرح رہے، 2 سال اور 3 سال اور 4 سال، بلکہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے تو پھر اس کے بعد 4 مہینے تک انتظار ہوگا. 4 مہینے پورے ہو گئے تو 4 مہینے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس دوران اس نے رجوع کر دیا تو بیس رجوع ہو گیا ہے اور قسم کا کفارہ ادا کرے گا. 4 مہینے کے اندر رجوع کر لیا تو فَإِنْ فَاءُوا کا مطلب یہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے، قصد کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا ہے، تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق خود بخود جب واقع ہو جائے گی تو پھر رجوع نہ کر لیں. 4 مہینے گزر گئے اور رجوع نہیں کیا تو 4 مہینے کے بعد اب طلاق واقع ہو گئی، طلاق بائن. البتہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ خود بخود واقع ہو جائے گی یا عدالت فیصلہ کرے گی، یہ پھر مزید تفصیلات بعد میں انشاءاللہ کریں گے. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن بانفسهن، وہ روکے رکھ کے انتظار کرتی رہے، بانفسهن اپنی جانوں کے اوپر، ثلاثة قروء 3 حیض آنے تک. یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں جو مطلقہ عورتیں ہیں اپنی جانوں کو روکے رکھے 3 حیض آنے تک، 3 بیماریاں یا ماہواریاں آنے تک. ولا يحل لهن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن، کہ چھپائے، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہے اللہ پر اور روز آخرت پر. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے رحم میں جو کچھ ہے اس کا وہ اظہار کرے، اس کو چھپائے نہیں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہے، بِرَدِّهِنَّ ان کے لوٹانے کے یا ان کی طرف رجوع کرنے کے، فی ذَلِكَ اس مدت کے اندر، ان ارادوا اصلاحًا اگر اصلاح کا ارادہ کرے تو یہ جو مدت ہے اس مدت اور عدت کے دوران وہ اس کی طرف رجوع کر لے. اور اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کے لیے حکم ہوگا کہ وہ الگ ہو جائے گی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے، مثل الذی اس جیسا حق ہے، علیہن ان وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اس جیسا حق ہے جو ان کے اوپر ہے اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر، عرف کے مطابق. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا بھی ان کے اوپر ہے حقوق، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا ان کے مقابلے میں ایک درجہ بڑا ہوا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس آیت میں مطلقہ عورتوں کو جن کو طلاق دی جاتی ہے ان کے عدت کا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کا ایک قانون مشروع فرمایا ہے، اور نکاح کے لیے دونوں کا اطمینان اور سکون اگر ہے اور زندگی اچھی گزرتی ہے تو، اور حسن سلوک کا رویہ ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، بعض اوقات ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے. تو طلاق کا قانون ہے تو اس کے احکامات ہیں، یہاں ان کا ذکر کر دیا. جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو اب کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ عدت وہ گزارے گی عورت، کچھ ایسی مدت گزارے گی جس میں کسی دوسرے مرد سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، اور اس مدت کے گزرنے کو عدت کہا جاتا ہے. عدت اصل میں گننے کو کہتے ہیں، تو لہذا چونکہ اس نے اپنے مدت گزارنے کے لیے مہینے یا حیض شمار کرنے ہوتے ہیں اس لیے اس کو عدت کہا گیا ہے. جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو حمل ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی حمل ہے تو اس کی عدت قرآن نے بیان کر دیا کہ وضع حمل ہے، یعنی ولادت ہو جانے پر وہ عدت مکمل ہو جائے گی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والی عورتوں کا اجل یعنی عدت جو ہے وہ ختم عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے.
اور اگر مطلقہ عورت ایسی ہے کہ حامل والی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں 3 ماہ یا 3 ماہواریوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ البتہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہو، تو اس میں اس کے لیے الگ حکم ہے کہ تینوں قسم کی عورتوں کے لیے عدت طلاق 3 ماہ ہے۔ ایک وہ عورت کہ اگر عورت حمل والی عورت نہیں ہے یا نابالغ ہے، یا بالغ تو ہے لیکن اسے اب تک حیض آیا ہی نہیں، یا وہ کبھی حیض والی تھی لیکن اب بوڑھی ہو چکی ہے اور حیض آنے سے نا امید ہو چکی ہے، تو ایسی عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ عدت طلاق 3 ماہ گزارے گی۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، اور عورتیں حیض آنے سے اگر نا امید ہو چکی ہے تمہاری عورتوں میں سے اگر تم شک میں پڑو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور جن کو حیض نہیں ہے ان کی عدت بھی یہی ہے، اور جن کو حیض آتی ہے تو ان کے لیے 3 قروء ہے۔ بار کے یہ تفصیل بیان کی ہے۔ اگر طلاق رجی ہیں تو اس میں رجوع کا حق اس کو حاصل ہے۔ آخر میں پھر کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اس جیسا حق ہے جو ان کے اوپر ہے اچھے طریقے پر۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں کے حقوق عورتوں پر ہے اور عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ مردوں کے جس طرح حقوق ہیں تو اسی طرح کے حقوق عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے اوپر۔ البتہ یہ ہے کہ مرد چونکہ قوام ہیں، نام نفقہ اور خرچ ان کے ذمے ہیں، لہذا اس کے لیے فرمایا کہ ایک درجہ بڑھوتری اور اضافہ ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، فامساک روکے رکھنا ہے بمعروف بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، او تسریح باحسان یا چھوڑ دینا ہے تو اچھے طریقے پر۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم کچھ بھی لے لو، مما آتیتموہن اس محرم میں سے کہ جو تم نے ان کو دی ہے، شیئا کچھ بھی، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں مگر اس صورت میں کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی کو یہ خوف ہو، یہ خدشہ ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سو اگر تم کو یہ خوف ہو، یہ خوف لائق ہو اور ڈر ہو، اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ میاں بیوی دونوں باہم اللہ کے حدوں کا خیال نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ، تو پھر ان دونوں پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت اپنی جان کا بدلہ دے، فدیہ دے اور اپنے آپ کو آزاد کرے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد ہے، فلا تعتدوها، سو تم اللہ کے ان حدوں سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی شخص اللہ کے حدوں سے آگے بڑھ جائے گا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یہاں طلاق 2 دفعہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر ان کے پاس پہلے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں لوگ طلاق دیتے تھے اور بے حساب طلاق دیتے تھے، اور پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے اور پھر رجوع کرتے تھے، اسی طرح اللہ نے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ اب یہ نہیں ہوگا، بس آپ کے پاس اختیار ہے 2 دفعہ، 1 دفعہ طلاق دے دی اور یا 2 دفعہ طلاق دے دی، تو 2 دفعہ اگر طلاق دی ہے تو تب بھی، یا ایک دفعہ طلاق دی ہے تو تب بھی، اس دوران اگر عدت کے اندر آپ نے رجوع کر لیا تو ٹھیک، اور اگر 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب خود بخود یہ عورت عدت گزرنے پر الگ ہو جائے گی، اور جب الگ ہو گئی تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اب اس عورت کو یہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا ہے الا یہ کہ نیا نکاح کر لے، نئے سرے سے دوبارہ نکاح کر لے، یعنی 2 گواہ ہو، باقاعدہ مہر مقرر ہو جائے اور نکاح ہو جائے، ایجاب قبول ہو جائے، تو تب جا کے اس کو رجوع کر سکتا ہے 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد، اگر عدت گزر جائے۔ لیکن اگر عدت کے دوران رجوع کر دیا تو پھر یہ عمل نہیں ہوگا، یہ اس کی بیوی ہوگی۔ البتہ ان کے پاس 1 طلاق رہ گئی ہے، تیسری طلاق۔ اب اگر فَإِن طَلَّقَهَا سے آگے اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے
کہ اگر تیسری طلاق دے دی تو اب اس کے بعد گنجائش نہیں ہے اس شخص کے پاس کہ یہ اپنی اس بیوی کو رجوع کر لے. اب یہ بیوی اس سے جدا ہو گئی ہے، البتہ عدت وہ گزارے گی. تو فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، سو اگر اس کو طلاق دے دی، یعنی شوہر نے اس بیوی کو طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ. اب طلاق و مرتان کے ساتھ یہ لگتا ہے. پہلا جو اب یہ پڑھ لیا نا، طلاق 2 دفعہ ہے، 2 مرتبہ ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری دفعہ بھی اس بیوی کو اس شخص نے طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، من بعد، اس کے بعد، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ اس شوہر کے بعد کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے. اب جب دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا تو پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے پاس رجوع نہیں کر سکتی ہے. ہاں اگر اس شوہر نے بھی اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دیا اور طلاق کے بعد عدت گزر گئی ہے اور اب وہ دوبارہ سابقہ میاں کو رجوع کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. البتہ اس میں جو درمیان کا عمل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو حلالے کا کام کرتے ہیں اس پر لعنت بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس سے محفوظ فرمائے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب اگر اس نے طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، سو طلاق دے دی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. أَن يَتَرَاجَعَا، یعنی اب یہ دوسرے شوہر نے اگر اس کو طلاق دے دی، ہاں جی، تو فلا جناح نہیں ہے گناہ علیہما، ان دونوں کے اوپر، ان دونوں کے اوپر، ان یتراجعا، کہ آپس میں رجوع ہو جائے. لیکن یہ بھی اس صورت میں ان ظننا، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو، یہ خیال ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکیں گے، میاں بیوی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح رہ سکیں گے، اللہ کی بندگی کر سکیں گے. تو اللہ کے حدوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر وہ گمان ہو تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کر لیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، اللہ کی حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بالکل واضح بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حیثیت کو بھی جانتے ہیں. تو یہ حدود ہیں اور حد بندیاں ہیں، اللہ نے بیان کر دی ہیں، قوانین اور ضابطے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا ہے اہل ایمان. تو جو لوگ سمجھدار ہیں، جاننے والے ہیں، وہ خیال رکھتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پامال کرتے ہیں اللہ کے حدوں کو. تو لہذا یہ اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. آگے پھر اس کا یہی حکم ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، جب تم نے طلاق دیا النِّسَاء عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، سو وہ اپنے عدت کے گزر جانے کے قریب پہنچ جائے، جو عدت ان کے لیے مقرر عدت قرآن نے بیان کر دی ہے اس کو پہنچ جائے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب ان کو روک لو بلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر ان کو چھوڑ دو خوبی کے ساتھ. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکے رکھو ان عورتوں کو، ضِرَارًا، ضرر اور زیادتی کرنے کے لیے، ضرر کے لیے، اذیت کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، کہ انہیں روک کر تم ان کے اوپر زیادتی کرو. صرف اس لیے روکے رکھتے ہو کہ ان کے اوپر زیادتی کرو. مطلب ایک طلاق دی ہے اور پھر انتظار کیا 3 مہینے گزر گئے، ہاں جی، اور 3 مہینے گزرنے کے بعد پھر رجوع کر دیا، اور پھر دوسری طلاق دے دی اور 3 مہینے کے لیے پھر اسی طرح لٹکایا رکھا، 6 مہینے ہو گئے، پھر رجوع کر دیا اور پھر تیسری طلاق دے دی اور پھر 9 مہینے تک لٹکایا رکھا. تو اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو سیدھا پھر ایک طلاق دے دے اور انتظار کر لے، عدت گزر جائے گی تو بس جدا ہو جائے گی. آپ کے پاس بھی موقع ہوگا رجوع کرنے کا اور دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے اگر ادھر ادھر گزر جائے. تو اس لیے 3 طلاق ایک وقت دینا یہ بھی ممنوع ہے، حرام ہے، گناہ ہے. فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اس لیے نہ رکو کر، جس طرح تھا اس قانون پر پابندی لگائی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی شخص ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. جو شخص ایسا کرتا ہے ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے، بیویوں کو، عورتوں کو اس طرح ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ایسا رکھتا ہے تو یہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ اللہ کی آیاتوں کو مذاق. اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کے احکامات کا مذاق نہ بناؤ. ہم اللہ کے دین کے ساتھ لوگوں نے کھلواڑ بنا دیا ہے، احکامات جو اللہ کے قوانین ہیں، ضابطے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. طلاق کے ہیں، عدت کے ہیں، اس طرح یہ جو پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، جی حیض میں جو ہے نا جماع کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی یہاں قرآن نے بیان کر دی ہیں. اس کو اشارہ ہے نا،
تو لوگ کیا کرتے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی ان آیات کا مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو جو تم پر اللہ نے کی ہے اس کو یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو کچھ اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے من الکتاب، کتاب میں سے، والحکمت، اور حکمت میں سے، تو اس کو بھی یاد رکھو، اس کو بھی یاد رکھو. یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت فرماتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا، جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر علم رکھنے والا ہے. وآخر دعوانا